بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ الجمعہ فی وجوب صلاۃ الجمعۃ عصر الغیبۃ اختلاف کثیر۔ کتاب الصلاۃ آج اس کا آخری درس ہے، اور اللہ پاک کی توفیق سے یہ بحث آج مکمل ہو رہی ہے۔ آخری بحث ہے نماز جمعہ کے بارے میں۔ نماز جمعہ کا وجوب اور عدم وجوب، بہت سارے نظریات، بہت سارے اختلافات، مشہور تین ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں اصلاً نماز جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک، ایک نظریہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب تخییری ہے، مرضی آئے تو نماز جمعہ پڑھو، مرضی آئے تو نماز ظہر پڑھو۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب تعیینی ہے۔ یہ ہو گئے تین مشہور نظریات۔ خوب، یہ جو واجب تعیینی ہے، اس تعیین سے کیا مراد ہے؟ آیا اس تعیین سے مراد یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ قائم کرنا واجب تعیینی ہے، کہ جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی ان لوگوں پر واجب ہے کہ اس کو قائم کریں؟ یا تعیینی سے مراد یہ ہے کہ نہیں، ایک جگہ پر کسی جگہ پر نماز جمعہ ہوتی ہے، لوگوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، جو باقی لوگ ہیں ان پر واجب تعیینی ہے کہ وہ حتماً اس نماز میں شرکت کریں۔ اب اس تعیین کے مطلب کو سمجھو کہ ان میں سے کون سا مراد ہے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہے، 4 نہیں ہے۔ اس 2 رکعت پر بھی دلیل چاہیے۔ نماز جمعہ بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے پیچھے بھی بحث کی تھی نماز جماعت میں کہ نماز جمعہ اور عیدین جب واجب ہوں ان میں جماعت واجب ہے، باقیوں میں جماعت مستحب ہے۔ تو جمعہ اس لحاظ سے یہ بغیر جماعت کے نماز جمعہ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اب توجہ جو ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں ایک اس نقطے کو سامنے رکھنا ہے کہ آیا، چونکہ زمانہ حضور امام میں تو واجب ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بات ہے زمانہ غیبت کی۔ آیا زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یا نماز جمعہ جائز ہے لیکن تخییر ہے، چاہے تو جمعہ پڑھو چاہے تو ظہر پڑھو، یا نہ تعیین ہے؟ پھر تعیین ہے تو کس میں؟ آیا اس بات کی واجب تعیینی کہ نماز کو قائم کرنا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حال میں نماز جمعہ کا وہاں اہتمام کریں، یا یہ ہے کہ نہیں، اگر اہتمام ہے تو اس میں حاضر ہونا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نکات ہیں، یہ بڑے دقیق ہیں، اور ان کو ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ذرا غور فرمانا، ترتیب سے چلتے ہیں۔ صلاۃ الجمعہ فی وجوب الجمعۃ عصر الغیبہ، زمانہ غیبت میں، جیسے آج کل کا دور ہے، اس میں نماز جمعہ کے وجوب میں اختلاف
کبیر، بڑا اختلاف، مختلف لوگوں کے نظریات جو بھی ہیں، بہرحال دلائل ہیں ہر کسی کے پاس۔ ہی کالصبح رکعتان، نماز جمعہ صبح کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے، الا انہا مسبوقۃ بخطبتین، مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، نماز جمعہ کے خطبے پہلے ہوتے ہیں۔ یقوم الامام فی الاولی، پہلے خطبے میں جو امام جمعہ ہے وہ کھڑا ہوگا، یحمد اللہ و یثنی علیہ، اللہ کی حمد کرے گا، ثنا کرے گا، یوصی بتقوی اللہ، تقوی الہی کی وصیت کرے گا، یقرأ سورۃً، پھر قرآن مجید کی ایک سورت پڑھے گا، ثم یجلس قلیلاً، پھر تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا۔ یقوم فی الثانیہ، دوسری میں کھڑا ہوگا دوسرے خطبے کے لیے، یحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے، ثنا کرے، ویصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وائمۃ المسلمین علیہم السلام، محمد و آل محمد پر درود و سلام، یہ سب پڑھے گا، صلوات پڑھے گا، ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین و مومنات کے استغفار، جس کو ہم کہتے ہیں ان کو تقوی الہی کی وصیت کرے گا، ان کے لیے دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ جو بھی ہیں چیزیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں والمستند فی ذالک، اما بالنسبت الی اصل الوجوب، پہلی بحث جو ہے وہ ہے زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، فمحل خلاف، بہت سارا اختلاف ہے، والاقوال المشہورۃ ثلاثہ، جو مشہور نظریے ہیں وہ یہ 3 ہیں، وہ الوجوب التعجینی، الوجوب التخییری، وعدم المشروعیہ، کہ واجب تعجینی ہے، دوسرا واجب تخییری ہے، تیسرا نہیں، اصلا جائز ہی نہیں۔ ٹھیک، آیت اللہ اروانی اس کو یوں بحث کرتے ہیں کہ ہم اپنا نظریہ دیتے ہیں اور اپنی دلیل۔ والمناسب ان یقال، آیت اللہ اروانی بحث کو یہاں سے آغاز فرما رہے ہیں کہ اس زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے وجوب اور عدم وجوب یا عدم مشروعیت میں ہم بات یہاں سے کرتے ہیں کہ لو لاحظنا الآیت الکریمہ، اگر ہم سورہ جمعہ کی اس آیت نمبر 9 کو دیکھیں، سورہ جمعہ کی آیت مجیدہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ٹھیک، آیت اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، لما وجدنا تدل علی وجوب عقدها ابتداء، لفظوں پہ غور، آیت مجیدہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اگر جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، ذرا غور کرنا۔ آیت اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس آیت مجیدہ میں غور کریں، لما وجدناہا، تو یہ آیت دلالت ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کرتی کیا، لما وجدناہا تدل علی وجوب عقدہا ابتداء، کہ یہ نماز جمعہ کی یعنی قائم کرنے کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی، کہ نماز اس آیت میں حکم ہو کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ نماز جمعہ کو قائم کرو، نا، آیت کہتی ہے بل متا عقدت، اگر نماز جمعہ قائم ہو، یعنی کچھ لوگ ہوں جو نماز جمعہ کے اہتمام کریں، وَنُودِيَ لَهُ، اور اس نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، لازم الحضور، پھر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ آیت مجیدہ کہتی ہے کہ اگر نماز جمعہ قائم ہو، نماز جمعہ کے لیے جیسے آذان وغیرہ ندا دی جائے،
تو پھر حضور واجب ہے۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ تمہارے اوپر جمعہ قائم کرنا واجب ہے۔ پس وعدم مقتضى الاطلاق عدم و شرطیت حضور الامام علیہ السلام۔ پس جب آیت نے یہ کہا کہ اگر نماز جمعہ قائم ہو اور نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب یہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے حضور کا زمانہ ہو یا غیبت کا، یعنی امام ہوں تو فَاسْعَوْا ہمارے اوپر ہے، نہ ہوں تو نہیں ہے، نہ۔ یہ اطلاق بتاتا ہے کہ حضور امام شرط نہیں ہے۔ پس وَيُقْتَصَرُ فِي تَقْيِيدِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الَّتِي دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهَا، تو پس اس نماز جمعہ کے لیے پھر حضور امام والی شرط تو گئی، باقی جو شروط ہیں انہی پر اکتفا کریں گے، اور ان شروط میں لیسا منہ الحضور، امام کا حضور شرط نہیں ہے کہ امام حاضر ہوں تو نماز میں جانا واجب ہے، وَإِلَّا فَلَا، حضور امام شرط نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے اگر نماز قائم ہو تو حضور لازم ہے، نماز کا اقامہ کرنا اور چیز ہے، کوئی قائم کرتا ہے تو اس میں حضور یہ اور چیز ہے۔ آیت اللہ اروانی اس کے حضور کے قائل ہے۔ اچھا خوب، یہ ہو گیا یہاں پر کہ آیت مجیدہ سے ہمیں یہی نظر آتا ہے آیت اللہ اروانی کی نظر میں کہ اقامہ نماز جمعہ کی بات نہیں ہے، اگر قائم ہوتی ہے عقدت اور آواز بلایا جاتی ہے، اذان وغیرہ ہوتی ہے تو ہر حضور واجب ہے۔ اچھا یہ ہو گیا آیت۔ وَلَوْلَا هَذْنَا صَحِيحَةُ ضَرَارًا، اگر ہم اس روایت کو دیکھیں جو روایت صحیح ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور راوی بھی جناب زرارہ ہے۔ اچھا روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا انما فرض اللہ عز وجل علی الناس، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر، اس لفظ الناس کو یاد رکھنا ہے، انسانوں پر فرض کیا ہے، من الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے تک، یعنی ایک صبح جمعہ سے دوسرے یعنی اس اگلے جمعرات کی عشاء تک، چونکہ دوسرا جمعہ تو پھر نیا ہفتہ شروع ہو جائے گا، اللہ نے لوگوں پر لازم کیے ہیں 35 صلاتن، 35 نمازیں، چونکہ 7 دن ہیں اور ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں تو یہ بن جائیں گی 35۔ آگے فرماتے ہیں منہا صلاۃ واحدہ، ان میں ایک نماز ایسی بھی ہے فرضہ اللہ عز وجل فی جماعت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے، یعنی بغیر جماعت کے وہ نہیں ہو سکتی ان 35 نمازوں میں سے ایک۔ وہ کون سی ہے جو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی؟ وہی الجمعہ، یہ ہے صلاۃ الجمعہ، جو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب توجہ کرنا، لطف آئے گا، یعنی واجب نمازوں میں جمعہ کا ذکر بھی آ گیا اور ساتھ یہ بھی آ گیا کہ جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ خوب فرمایا وَوَعَدَهَا انتسع، لیکن 9 لوگوں سے اللہ نے اس کا وجوب اٹھا لیا، یعنی کیا مطلب؟ 9 انسان ہیں، 9 انسان ہیں کہ جن پر یہ ہے واجب نہیں ہے، ورنہ تمام پر واجب۔ کون سے؟ عن الصغیر، نابالغ، والکبیر، اور بہت بوڑھا کہ جو جا نہ سکتا ہو، والمجنون، دیوانہ، والمسافر، والعبد، غلام، والمرأة، خاتون، والمریض، بیمار، والأعمى، نابینا،
وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، اور جس کا گھر 2 فرسخ کے سیرے پر ہو، یعنی وہ جمعے والی جگہ سے 2 فرسخ اس کا گھر دور ہو، تو اس کی بات ہے۔ یہ 9 لوگ ہیں نہیں کہ جن پر اللہ نے یہ فرض عائد نہیں کیا، یہ واجب نہیں کیا۔ اب فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انما فرض اللہ عز وجل علی الناس، اللہ نے انسانوں پر واجب کیا، الناس، کوئی قید اس کے ساتھ ذکر نہیں کی۔ آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں اگر اس حدیث میں ہم تھوڑا غور کریں، تفکر کریں، اس کو دیکھیں، وجدناہا، تو ہم اس حدیث کو کیا باتیں ہیں کہ تشملو باطلاق کلمۃ الناس، چونکہ حدیث میں امام نے کلمہ الناس استعمال کیا اور وہ بھی مطلق، کوئی قید اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پس یہ کلمہ الناس شامل ہے کس کو؟ الجمیع الی یوم القیامہ، تمام انسانوں کو جو بھی قیامت تک آئیں گے، سب کو، بما فی ذالک اثر الغیبہ، اور جو ہمارا زمانہ غیبت امام ہے یہ بھی یقیناً اس میں امام نے فرمایا اللہ نے انسانوں پر واجب کیا ہے۔ کس زمانے کے انسان؟ کوئی قید نہیں ہے، جن پر نہیں ہے ان کو امام نے خود 9 بندوں کو بعد میں استثناء کر دیا، پس اس کا مطلب ہے ہر زمانے کے ہر انسان پر ان 9 کے علاوہ 35 نمازیں فرض ہیں، اور پھر یہ حکم جب انسانوں کے لیے تا روز قیامت، تو زمانہ غیبت ہو یا زمانہ حضور ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو بھی شامل ہے۔ خوب نکتہ سمجھ آ گیا؟ خوب، لیکن آگے فرماتے ہیں لیکنہا لا تدل علی وجوب اقامتہا ابتداءً، لیکن اس حدیث مبارکہ کی دلالت اس پر نہیں ہے کہ لوگوں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے ابتداء، یعنی جہاں نہیں ہوتا وہ حتماً قائم بھی کریں، بل اعم منہ ومن وجوبها عند النداء لہا، بلکہ یہ عام ہے، یعنی اس کو بھی شامل ہے کہ جمعہ قائم کریں، اور اس کو بھی کہ نہیں، جب جمعہ کوئی قائم کرتا ہے، یعنی کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں نماز جمعہ کا اور وہاں جمعہ ہوتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، تو پھر اس کو بھی شامل ہے کہ پھر جو وہ شرائط کے ساتھ ہیں ان پر وہاں جانا واجب ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ حدیث اس مورد کو فقط بیان نہیں کر رہی کہ لوگوں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے، بلکہ اس لحاظ سے یہ عام ہے، مطلق ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لعدم احراز کونہا فی مقام البیان الا من ناحیت بیان عدد الفرائض، اس لیے کہ یہ حدیث مبارک جو ہے امام علیہ السلام یہاں پر فقط واجب نمازوں کی تعداد کو بیان کرنے کے مقام پر تھے کہ واجب نمازوں کی تعداد کتنی ہے، ومن تاجب علیہ، اور کس پر واجب ہیں۔ امام علیہ السلام 9 بندوں کو جب استثناء کر دیا تو اس کا مطلب باقی سارے آ گئے، خوب، وہ بھی خالی جمعوں کے حوالے سے، استثناء تو جمعہ کے حوالے سے ہے نا، کہ فقط جمعہ ان لوگوں پر واجب نہیں ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ جو بیمار ہے یا مریض ہے باقی نمازیں تو اس پر ہیں، یہ فقط جمعہ کے حوالے سے ہے۔ تو پس امام علیہ السلام یہاں پر جو بیان فرما رہے تھے وہ فقط فرائض یعنی واجب نمازوں کی تعداد بیان کر رہے تھے، لیکن آیا جمعہ قائم کرنا بھی اس میں شامل ہے؟ وہی بیان کر قائم کرو یا نہ کرو، نہ، اس لحاظ سے مقام بیان پر نہیں تھے۔ خوب، بس پھر کیا کریں؟ آیت مجیدہ کو بھی ہم نے دیکھ لیا، غور کیا اپنی حد تک،
اس حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیا، فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ فَالْمُنَاسِبُ، آیت اللہ ایروانی اپنی نظر دے رہے ہیں، الحکم بوجوب صلاۃ الجمعہ تعزیناً فی مرحلۃ البقاء دون الحدوث۔ ہم یہ کہیں کہ جناب نماز جمعہ واجب تعینی ہے مرحلہ بقا میں، یعنی اگر نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے تو بس اس میں حضور لازم ہے، جانا ہے دون الحدوث، یعنی قائم کرنا، حادث کہتے ہیں نا کہ نہ ہونے سے ہونا، یہ کرنا نہ۔ کیوں؟ لأن الوجوب التعینی فی مرحلۃ الحدوث، مرحلہ حدوث میں اس کا واجب تعینی ہونا۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جمعہ کو قائم کرنا واجب تعینی ہونا، لا دلیل علیہ، اس قائم کرنے کا واجب تعینی ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر قائم ہو تو حضور ہے، بس۔ ایک نمبر دو، فَيُنْفَى بِالْبَرَاءَ، دوسرا زمانہ غیبت میں شک کو کہ آیا ہمارے اوپر نماز جمعہ قائم کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، شک فی تکلیف، اصالۃ البراء۔ لیکن بخلاف ہی فی مرحلۃ البقاء، چلو مرحلہ حدوث میں تو ہے، لیکن مرحلہ بقا میں کہ اگر کوئی نماز جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اور وہ نماز جمعہ اپنی پوری شرائط کے ساتھ اور بلائی جاتی ہے، فَإِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ثُبُوتِهِ موجود، تو اس کے ثبوت پر دلیل موجود ہے۔ کیا کہ اگر اہتمام کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اس بار باقی ہے، لہذا اس میں حضور ہوگا، اس لحاظ سے واجب تعینی ہے، بقا کے لحاظ سے، نہ کہ حدوث کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ زَمَنَ الْغَیبَةِ، فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں اصلاً نماز جمعہ کا قائم کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کا اہتمام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن شرط انعقاد الجمعہ، اس لیے کہ جمعہ منعقد ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے حضور الامام، یا امام علیہ السلام خود موجود ہوں، او من ناسبہ، یا امام کی طرف سے منسوب شخص موجود ہو، وَهُوَ مُنْتَفٍ زمن الغیبتی، اور زمانہ غیبت میں یہ شرط موجود نہیں ہے، نہ امام ہے نہ امام کا منصوب ہے، لہذا زمانہ غیبت میں سرے سے نماز جمعہ قائم کرنا جائز ہی نہیں ہے، نماز جمعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ خوب ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے، ٹھیک، او لظاہر دعاء الصحیفۃ السجادیہ، یہ ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، دعا نمبر 48، یہ پوری دعا کا جان یہ ہے، اس دعا لمبی ہے، اس کا جو میرے خیال 9 نمبر حصہ ہے غالباً وہ یہ ہے، یہ 10واں حصہ، اللہم ان ھذا المقام لخلفائک واصفیائک ومواضع ومنائک فی درجۃ الرفیعۃ التی اختصصتہم بہا قد ابتزوہا وانت المقدر لذلک لا یغالب امرک ولا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت وانا شئت الی آخری۔ اب یہ حدیث ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں سے 48 نمبر دعا جو عید الاضحیٰ اور جمعے کے دن کی دعا ہے۔ اب اس دعا میں کچھ الفاظ ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض لوگ اس دعا کے ان الفاظ کو دلیل بنائیں کہ لہذا زمانہ غیبت میں جمعہ جائز ہی۔ اچھا کیا اس میں اللہم ان ھذا المقام لخلفائک،
کہ یہ مقام یعنی امامت جمعہ تیرے بنائے ہوئے خلفاء واسفیاء کا اور تیرے برگزیدہ لوگوں کے لیے ہیں۔ آگے بھی جملے جو میں نے پڑھ کر سنائے، قَدِبْ تَزُوہا، ابتزا ہوتا ہے کسی چیز کو سلب کر لینا، لوگوں نے یہ مقام یہ مرتبہ تیرے خلفاء بنائے ہوئے اور تیرے برگزیدہ شخصیات سے چھین لیا۔ انت المقدر لذالک، جبکہ اس کو مقدر کرنے والا معین کرنے والا تو ہے کہ کس کو کون سا مقام ہے۔ حتی عاد صفوتک و خلفاؤک، حتیٰ کہ تیرے برگزیدہ اور تیرے بنائے ہوئے زمین پر خلیفے وہ پلٹ گئے مغلوبین، ظاہری طور پر مغلوب اور مقہور ہو کر، کہ دوسرے لوگ غالب آ گئے، دوسرے لوگ ان پر ٹھیک ہو۔ اب کوئی کہے کہ یہ دیکھو جی امام فرما رہے ہیں کہ یہ مقام تیرے خلفاء اور تیرے برگزیدہ ہستیوں کے لیے ہے، ہم تو ان میں سے شامل نہیں ہیں، لہذا یہ فقط امام کا مقام ہے یا انبیاء کا مقام ہے۔ اگر کوئی یہ دو دلیلیں دے، یہ دعویٰ کرے، فرماتے ہیں دعویٰ مدفوعۃ، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بِأَنَّ شرط المذکور اول الکلام، پہلی بات جو آپ نے کی کہ جناب انعقاد جمعہ کے لیے امام یا امام کے منصوب شخص کا ہونا ضروری ہے، یہ اصلاً اول بحث ہے کہ آیا یہ شرط ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ کوئی مسلمات میں سے نہیں ہے۔ بل ہوا منفی، بلکہ ہمارے نزدیک اصلاً یہ شرط ہے ہی نہیں کہ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے امام علیہ السلام یا اس کے منصوب کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ بے عدم اشارت النصوص لا، چونکہ روایات میں کسی بھی روایت میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جناب امام سجاد کی جو دعا ہے یہ بھی تو روایت کی منظر رکھتی ہے، امام نے فرمایا کہ ان ھذا المقام لخلفائک و اصفیائک، جواب واقصى ما يدل علیہ الدعاء، امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا یہ والا پیرا، یہ جملات زیادہ سے زیادہ جو دلالت کرتے ہیں وہ اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ کس مطلب کو؟ کہ ان الامام علیہ السلام احق کو بے اداء الجمعۃ مع وجودہ، کہ اگر امام علیہ السلام موجود ہوں تو نماز جمعہ کو امامت کرانے اور پڑھانے میں سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں۔ وَأَنَّهُ مِن مَنَاصِبِهِ الْخَاصَّةِ، اور نماز جمعہ کی امامت کرانا امام کا منصب خاص ہے، کل قضاء، جیسے قضاوت کرنا، فیصلے کرنے لوگوں کے، والولایا، حکمرانی کرنا امام موجود ہوں تو اس کا منصب ہے، باقی جو بھی ہیں وہ سارے ظالم ہیں۔ امام کی موجودگی میں کوئی اور ولایت حکمرانی کا حق نہیں رکھتا، امام کی موجودگی میں کوئی اور قضاوت کا حق نہیں رکھتا، امام کی موجودگی میں کوئی اور نماز جمعہ پڑھانے کا حق نہیں رکھتا، امام خود یا جس کو نص کریں۔ خوب، لیکن ھذا غیر محل الکلام، ہمارا موضوع بحث یہ تو نہیں ہے کہ امام کے مناصب خاصہ کون کون سے ہیں، یہ تو ہے نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جب امام نہیں ہیں، ہمارا موضوع بحث ہے ناظر الی زمن الغیبہ، ہمارا موضوع بحث ہے کہ جب زمانہ غیبت امام ہے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ زمانہ حضور امام کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو امام علیہ السلام کی دعا ہے وہ بھی زمانہ حضور کے حوالے سے ہے کہ وہ جب امام موجود ہو، امام کے لائق یہ ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کریں، لیکن لوگوں نے ان سے وہ حق چھین لیا، وہ زمانہ حضور کی بات ہے، ٹھیک۔ پس نتیجہ آیت اللہ ایروانی کی نظر میں نماز جمعہ خود قائم کرنا یہ واجب نہیں، لیکن اگر نماز جمعہ کہیں ہوتی ہے اور اپنی شرائط کے ساتھ، وہ امام عادل ہو، قرات ہو، فلاں اتنے فرسخ جو شرائط ہیں، تو پھر حضور لازم ہے۔ اگلی بات، اما انہا رکعتان،
اگلی بات یہ تھی کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہے صبح کی طرح، اور اس سے پہلے 2 خطبے ہیں، 4 نہیں ہیں۔ دلیل فرماتے ہیں فَهُوَ مُضَافٌ إِلَىٰ كَوْنِهِ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ، نماز جمعہ کا 2 رکعت ہونا جیسے ہم صبح کی پڑھتے ہیں اس طرح ہونا، پہلی یہ مسلمات متفق علیہ ہے، سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے، یستفاد من موثق سماع عن ابی عبداللہ، روایت سماع موثقہ ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت میں صلاۃ الجمعۃ مع الامام رکعتان، امام کے ساتھ نماز جمعہ جب آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت، فمن صلی وحدہ، لیکن جو امام کے ساتھ نہیں پڑھتا اکیلا ہے، فہی 4 رکعت، 4 رکعت یعنی وہی ظہر والی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَمَّا أَنَّهُ يَتَقَدَّمُهَا خُطْبَتان، اگلی بات کہ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے ہونے چاہیے، یقرأ فیہا ما ذکر، کہ پہلے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا وغیرہ، اور دوسرے میں بھی حمد و ثنا، اور اس کے بعد محمد و آلہ پر صلوات اور استغفار کا طلب، درمیان میں وہ پہلے خطبے کے بعد سورہ پڑھنا، دوسرے کے بعد پڑھنا۔ اس پر دلیل فرماتے ہیں دلیل موجود ہے، روایت موثقہ ہے سماع کی، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا یخطب، یعنی امام الجمعہ، امام جمعہ کیا کرے گا؟ خطبہ دے گا، یعنی ہوا قائم، در حالانکہ وہ کھڑا ہوگا، یعنی امام جمعہ کھڑا ہو کر خطبہ دے۔ کیسے؟ یحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے، ویثنی علیہ، اس کی ثنا کرے، ثم یوصی بتقوی اللہ، لوگوں کو تقوی الہ کی وصیت کرے، ثم یقرأ سورۃ من القرآن صغیرۃ، پھر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ پڑھ لے، ثم یجلس، پھر وہ پہلے خطبے کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے، ثم یقوم، پھر دوبارہ کھڑا ہو، فیحمد اللہ، پھر اللہ کا حمد کرے، اس کی ثنا کرے، وَيُسَلِّ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أئمة المسلمین علیہم السلام وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فَإِذَا فَارَغَ مِنْ هَذَا، جب امام اس انداز میں 2 خطبے دے لے، اقام المؤذن، اب یہاں پر مؤذن اقامت کا ہے، فصلی بالناس رکعتین، اور امام لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ پس یہ دلیل ہے کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہوتی ہے، اور اس 2 رکعت سے پہلے 2 خطبے کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بحمداللہ کتاب الصلاۃ یہاں مکمل ہو گئی، اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ پھر کتاب الصوم شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔